اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہمارے اور آپ کے اوپر جو ہے فرض فرمایا. محبت کا یہ دستور ہے کہ جس کی محبت زیادہ ہوتی ہے، جس کی محبت ہوتی ہے اس کی یاد زیادہ ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان کی محبت کا حکم دیا، اور محبت کا دستور ہی یہ ہے کہ جس کی محبت ہوتی ہے اس کی یاد زیادہ ہوتی ہے. تو اللہ نے حضور علیہ السلام کی محبت کا حکم دے کر کے ہمیں یاد مصطفیٰ علیہ السلام کا حکم دیا. اور یاد مصطفیٰ میں ذکر میلاد مصطفیٰ بھی یاد مصطفیٰ ہے. تو یہ آیت کریمہ جو ہے وہ جب حضور علیہ السلام کی محبت کا حکم دے رہی ہے تو اسی آیت کریمہ سے یاد مصطفیٰ کا حکم بھی ثابت ہوا. اور اسی آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر میلاد جو ہے وہ ذکر میلاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عین یاد ہے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی عین نشانی ہے. تو یہ فیصلہ ہو گیا کہ سنی جو میلاد کرتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میلاد کو منعقد کرتا ہے وہ اس کی محبت کا بہترین ثبوت ہے. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنی محبت فرمایا، اور جس کی محبت ہوتی ہے اس کی یاد زیادہ ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ سے ہم کو یہ بتا دیا گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تو اللہ کی یاد ہے، اور حضور کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے. حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جعلتک ذکرا من ذکری فمن ذکرک فقد ذکرنی. میں نے آپ کی یاد کو، میں نے تمہاری یاد کو اپنی یاد بنایا، تو جس نے تمہاری یاد کی اس نے میری یاد کی. تو ہم لوگ کسی طرح سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک کریں، ان کی میلاد کا ذکر کریں، ان کے فضائل کا ذکر کریں، ان کی سیرت کا ذکر کریں، ان کا ذکر کریں، جس طرح سے بھی ان کا ذکر کریں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے. اور ان کا ذکر تو ان کا ذکر ہے، ان کے آل کا ذکر کیا جائے، ان کے اصحاب کا ذکر کیا جائے، ان کی امت یا اولیاء کرام کا ذکر کیا جائے. یہ بھی رسول کریم سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی یاد ہے اور ان کی تعریف ہے. اور بالواسطہ یہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے، یوں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی تعریف ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی حمد ہے اور اس کی بھی یاد ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کی یاد کو اپنی یاد بنایا ہے، اور رسول کی یاد اور رسول کی محبت بغیر صحابہ کرام کی محبت کے، بغیر آل اعظام کی محبت کے اور اولیاء کرام کی محبت کے رسول کی محبت ہو ہی نہیں سکتی ہے، اور ان کی یاد ہو ہی نہیں سکتی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ سلسلہ بسلسلہ جو ہے ان تمام اصحاب کی اور ان تمام لوگوں کی، صحابہ کرام کی اور آل بیت پاک کی اور اولیاء کرام کی محبت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے لازم ہے، اور ان کی یاد جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کے لیے لازم ہے. اسی لیے سنی جہاں محفل میلاد منعقد کرتا ہے وہاں پر جو ہے وہ سنی جو ہے اولیاء کرام کے اعراس مبارک اور اولیاء کرام کے یادوں کو بھی منعقد کرتا ہے، اور ان کی یادوں کو بھی قائم کرتا ہے، اور ان کے تاریخ وصال پر ان کے عرس کو بھی مناتا ہے. اور جس طرح سے بزرگان دین کا دنیا میں آنا جو ہے وہ باعث برکت ہوتا ہے، تو بزرگان دین کا اس دنیا سے تشریف لے جانا بھی جو ہے وہ ہم جیسے بے کسوں کے لیے اور ہم جیسے نابکاروں کے لیے جو ہے ان کا اس دنیا سے تشریف لے جانا بھی وہ رحمت سے اور برکت سے خالی نہیں ہوتا ہے. اور جس دن وہ تشریف لے جاتے ہیں اس دنیا سے، اس دنیا میں تشریف لے جاتے ہیں، وہ دن بھی جو ہے بہت رحمتوں کا اور بہت برکتوں کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نوازشوں کا دن ہوتا ہے. جیسے ان کی تشریف آوری کا دن جو ہے وہ دنیا میں تشریف آوری کا دن جو ہے وہ بڑی برکت کا دن ہوتا ہے، بڑی رحمت کا دن ہوتا ہے، اسی طریقے سے ان کا دنیا سے تشریف لے جانا بھی جو ہے وہ بڑی رحمتوں کا برکتوں کا دن ہوتا ہے. اور ان کا جانا جو ہے وہ معمولی بات نہیں ہوتی ہے. وہ جاتے ہیں تو فرشتے ان کی پیشوائی کے لیے آتے ہیں، اور ان کی روح کو جو ہے وہ لے کر کے فرشتے بلند ہوتے ہیں آسمانوں میں. اور فرشتے جو ہے جب بلند ہوتے ہیں تو دوسرے فرشتے جو آسمانوں میں ہیں وہ ان کی روح کا استقبال کرتے ہیں، مرحبا مرحبا کہتے ہیں. اور ان کی روح کی اور ان کی روح جس کپڑے میں لپٹی ہوئی ہے، مشک والے کپڑے میں، ریشم کے کپڑے میں لپٹی ہوئی ہے، اس روح کی خوشبو سے بہت خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کتنی نفیس خوشبو ہے. وہ فرشتے بتاتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فلاں نیک بندے کی
خوشبو ہے. تو حضرت اعلیٰ حضرت اسی لیے فرماتے ہیں کہ عرش پر دھومیں مچی وہ مومن صالح ملا اور فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد. While discussing the love for the beloved messenger of Allah, Sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam, our Shaykh Sayyidina Taj al-Sharia radiyallahu ta'ala anhu says, Allah ta'ala made the love of Sayyidina Rasulullah alayhi salatu wassalam obligatory upon you and me. The rule in love is that whoever is loved more, whoever becomes your beloved is remembered more. So Allah ordered us to love Him, and the rule of love is that whoever is loved is remembered more. Therefore, by giving us the order to love Sayyidina Rasulullah alayhi salatu wasalam, Allah also ordered us to remember Sayyidina Mustafa alayhi salatu wasalam. And mentioning the milad of Sayyidina Mustafa is also from remembering Mustafa alayhi salatu wasalam. This is all in his remembrance. So this noble verse, when it is giving the order to love Sayyidina Rasulullah alayhi salatu wasalam, then the order to love Sayyidina Rasulullah alayhi salatu wasalam is also proven from this very ayah. And it is also evident through this verse that the dhikr of Sayyidina Rasulullah alayhi salatu wasalam's milad is in reality remembrance of the beloved messenger of Allah himself. And this remembrance of Sayyidina Rasulullah alayhi salatu wasalam is the clear sign for the love of Sayyidina Rasulullah alayhi salatu wasalam. Now it is clear that the milad that is done by the Sunni and the gathering prepared for the milad of Sayyidina Rasulullah alayhi salatu wasalam, this is a great evidence for his love. Rather, Allah Tabarak wa Ta'ala declared that the love of Sayyidina Rasulullah alayhi salatu wasalam is in reality my love, and whoever is loved is remembered more. So Allah Tabarak wa Ta'ala has technically told us through this noble verse that the remembrance of Sayyidina Rasulullah alayhi salatu wasalam is Allah's remembrance, and the zikr of Sayyidina Rasulullah alayhi salatu wasalam is the zikr of Allah Tabarak wa Ta'ala. It is in a noble hadith that Allah Tabarak wa Ta'ala states, جَعَلْتُكَ ذِكْرًا مِّن ذِكْرِي فَمَنْ ذَكَرَكَ فَقَدْ ذَكَرَنِي. I made your remembrance my remembrance, so whoever remembers you has remembered me. So however we do the dhikr of Sayyidina Rasulullah alayhi salatu wasalam, remember his milad, remember his excellence, his biography, remember him, whichever way we do his zikr, this is the zikr of Allah Tabaraka wa Ta'ala. And his dhikr is obviously his dhikr, but the dhikr of his offspring, his blessed companions, the awliya from his ummah, these are all also from the remembrance of Sayyidina Rasulullah alayhi salatu wasalam. This is all his praise, and through the connection, just how this is the praise of Sayyidina Rasulullah alayhi salatu wasalam, it is also the praise of Allah Tabaraka wa Ta'ala. This is his hamd and his remembrance. So Allah made his messenger's remembrance his own remembrance, and the remembrance and love of the messenger is impossible without the love of the blessed companions, the honorable offspring, and the noble awliya. Now it is known that chain through chain, that the love for all of these people, the blessed companions, and the pure Ahlul Bayt, and the respected awliya, their love is necessary in order to love Sayyidina Rasulullah alayhi salatu wasalam, and their remembrance is necessary in order to remember Sayyidina Rasulullah alayhi salatu wasalam. That is why wherever a Sunni celebrates the milad, they also remember the respected awliya and their blessed miracles, and on their date of passing away, they commemorate their urs. And just how the arrival of the respected elders of the deen into this world is a means of mercy, just like that, their departure from this dunya is not free from blessings and mercy for weak and helpless people like us. And the day on which they depart from this world, that day is full of mercy, blessings, and favors of Allah Tabarak wa Ta'ala. Just how the day on which they arrive in this dunya is a day full of blessings and mercy, just like that, the day in which they depart from this world is also a day full of blessings and mercy. And their departure is not ordinary. When they leave this dunya, the angels come to them with honor, and they take their souls and elevate to the skies. And when the angels elevate, then the other angels who are already in the skies, they welcome the souls. They say, Marhaba, Marhaba, and they become very pleased by the fragrance of their souls, which are wrapped in cloth of musk and silk. And they say, oh, how pure the smell is. Those angels say that this is the fragrance of so-and-so beloved servants of Allah Tabaraka wa Ta'ala. So that is why Sayyidina Ala Hazrat radiyallahu ta'ala anhu says
that arsh par dhoome machi wo momin salih mila. There is a commotion of celebration in the skies as the righteous mu'min is found. Farsh par matam uthe wo tayyib o tahir gaya. Grief spread in the grounds as that pure and clean individual left.